بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 92 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے قرون وسطیٰ کی عیسائیت۔ آج کے اس سبق میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قرون وسطیٰ ہے کیا، یہ کون سا دور ہے جو قرون وسطیٰ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ اس دور میں عیسائیت کس مرحلے سے گزری، عیسائیت میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں اس دور میں۔ ایک طرح سے عیسائیت کی تاریخ پڑھیں گے کہ اس دور میں عیسائیت کی تاریخ کیسی رہی، کیا کیفیت تھی عیسائیت کی۔ تعارف: سلطنت روما کے زوال اور جدید یورپی اقوام کے عروج کے درمیانی عرصے کو عموماً قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں عیسائی کلیسا مشرقی اور مغربی یورپ دونوں کی مجموعی ثقافت میں مرکزی قوت تھی۔ یہ دور 800 عیسوی سے لے کے 16ویں صدی تک ہے، یعنی 8ویں صدی سے 16ویں صدی تک ہے۔ یعنی جب سلطنت روما کا زوال شروع ہوا، سلطنت روما کے زوال سے اور جدید یورپی اقوام کے عروج تک کے عرصے کو قرون وسطیٰ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں مشرقی اور مغربی یورپ کی دو ثقافت، یعنی اس کو ہم عیسائی کلیسا کی جو یہ دو ثقافتیں تھیں عیسائی کلیساؤں کی، یہ مرکزی قوت تھیں۔ قسطنطنیہ کے شہر اور سلطنت روما کے نئے دارالحکومت کے قائم ہونے کے وقت سے رفتہ رفتہ مشرقی اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کے درمیان وسیع خلیج پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بنیادی تقسیم سیاسی، جغرافیائی اور اسی طرح نظریاتی بھی تھی۔ جب قسطنطین نے مشرق میں اپنا دارالحکومت قائم کر کے کلیسا کی ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی اور نظریاتی اختلافات دور کرنے کے لیے نیقیہ کی مجلس بلائی، اس کے جانشینوں نے اس کے نمونے پر عمل کیا اور عموماً مذہبی امور میں اہم کردار ادا کیا۔ مغرب میں روم کی کوئی بااثر سیاسی قیادت نہ تھی۔ اس خلا میں کلیسائے روم کے قابل بشپ آگے بڑھے، جنہوں نے قدیم سیزروں کے لقب اختیار کیے۔ اس میں اس کی تاریخ، اس دور میں قرون وسطیٰ کے دور میں عیسائیت کی کیا تاریخ ہے؟ عیسائی کی تاریخ یہ کہ جب قسطنطنیہ کا شہر آباد ہوا اور روم کا نیا دارالحکومت قسطنطنیہ بنا، تو اس وقت مشرقی اور مغربی کی خلیج بڑھنے لگی، اور یہ جو تقسیم ہوئی مشرق اور مغرب کی، یہ سیاسی، جغرافیائی اور نظریاتی ہر طرح کی تقسیم تھی۔ یہ خالص یہ نہیں تھا کہ سیاسی تقسیم، بلکہ ہر طرح سے تقسیم ہوئی تھی۔ جب قسطنطین نے نئی سلطنت بنائی یا نیا دارالحکومت بنایا، اس وقت اس نے نظریاتی اختلافات دور کرنے کے لیے مذہبی مجالس منعقد کی، اور اس کے بعد اس کے لوگوں نے یا اس کے جانشینوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ یہ مذہبی مجالس منعقد کرتے رہے تاکہ نظریاتی اختلافات کم رہیں، امن عامہ باقی رہے۔ دوسری طرف یہ تو مشرق کا حال تھا، اب مغرب میں کوئی بااثر سیاسی قیادت نہ تھی، ایک طرح سے سیاسی خلا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے قابل بشپ لوگ آگے بڑھے، یعنی جو اس وقت کے جو مغرب کے جو پادری تھے وہ سیاسی میدان میں آئے اور انہوں نے سیزروں کا لقب اختیار کیا۔ اختلافات: مشرق و مغرب کے مابین نظریاتی اختلافات بنیادی تھے۔ بیشتر عظیم مفکرین اور ابتدائی کلیسا کے سربراہان کا تعلق شمالی افریقہ اور ایشیا سے تھا۔ بیشتر ابتدائی مذہبی اجلاس بھی مشرق میں منعقد ہوئے، جنہوں نے عیسائی عقیدے کو تشکیل دیا۔
مشرقی عیسائی نظریاتی تشکیل میں دلچسپی لیتے تھے، لہذا کئی خصوصی مسائل پر وہ آپس میں بٹ گئے۔ مغربی عیسائی زیادہ تر عملی پہلوؤں پر یقین رکھتے تھے۔ مشرقی علماء دین حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہی فطرت پر، جبکہ مغربی مفکرین ان کے انسان ہونے پر زور دیتے تھے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ مشرقی اور مغربی کلیساؤں کے درمیان یا مشرقی عیسائی اور مغربی عیسائیوں کے درمیان اختلافات بڑھے، اور یہ جو اختلافات تھے یہ نظریاتی اختلاف تھے۔ بنیادی طور پر نظریاتی اختلافات اس طرح سے تھے کہ مشرقی عیسائی جو اس وقت کے مشرقی عیسائیوں کے جو سربراہ تھے، مذہبی سربراہ، وہ عموماً شمالی افریقہ اور ایشیائی سے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ نظریاتی باتوں میں دلچسپی لیتے تھے، بحث و مباحثہ ان کا اہم مشغلہ تھا، اس لیے یہ بہت سے مسائل میں آپس میں بھی بٹے، اور ان مغربی اور عیسائی علماء عملی پہلوؤں پر یقین رکھتے تھے، مغربی علماء۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان دونوں کے درمیان فرق یہ تھا کہ مشرقی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مکمل الوہی فطرت کا حامل مانتے تھے، لیکن دوسری طرف مغربی مفکرین جو تھے یا مغربی علماء تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے، یعنی مکمل خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ خدا کا ایک جز مانتے تھے، البتہ وہ انسان بھی مانتے تھے۔ پاپائیت، مشرقی اور مغربی عیسائیوں کے مابین پاپائیت سب سے بڑا افتراقی مسئلہ تھا۔ مشرق کے تمام بڑے شہروں میں ایسے دانشور پادری تھے جنہیں قبیلے کا سربراہ سمجھا جانے لگا۔ اگرچہ قسطنطنیہ دارالحکومت تھا، مگر اس کا پادری دیگر بڑے شہروں کے پادریوں سے زیادہ اعلیٰ مقام ہرگز حاصل نہ کر سکا۔ مغرب میں صرف روم کی سلطنت تھی، اور اس شہر کا پادری مغربی کلیسا کی قیادت کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ روم کے پادری نے تمام عیسائی دنیا کا سربراہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، مگر مشرقی پادریوں نے اس کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس دور میں، قرون وسطیٰ کے دور میں، پاپائیت بہت تیزی سے ابھری۔ وہ اس طریقے سے کہ مشرق میں چونکہ ہر شہر میں دانشور پادری تھے، اور قبیلے کا سربراہ وہ سمجھا جاتا تھا، جو بھی شہر کا پادری تھا وہ قبیلے کا سربراہ سمجھا جاتا تھا، تو یہاں پہ پاپائیت نہیں ابھر پائی زیادہ۔ اگرچہ قسطنطنیہ کا جو پادری تھا وہ تمام بڑے شہروں کا رہنما مانا جاتا تھا، لیکن اس کو وہ مقام نہیں مل سکا جو روم کے پادریوں کو ملا۔ روم میں برائے نام ہی حکومت تھی، لیکن اس کا جو پادری تھا یہ، یا مغربی کلیسا کا جو پادری تھا روم کا، اس نے کیا کیا کہ عیسائی دنیا کا سربراہ ہونے کا دعویٰ کر لیا، اور یہ پورے تمام مغربی ممالک کے تمام شہروں کے پادریوں کا رہبر اور رہنما بالاتفاق مانا جاتا تھا۔ لیکن اس سیادت کو، مذہبی سیادت کو، جب اس نے پوری دنیا کی مذہبی سربراہی کا دعویٰ کیا روم کے پادریوں نے، تو مشرقی پادریوں نے اس اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آرتھوڈوکس و کیتھولک، مشرقی آرتھوڈوکس اور رومن کیتھولک کے درمیان ایک معمولی اختلافات نے ترقی پائی۔ یعنی جو مشرقی کلیسا یا قسطنطنیہ کی طرف سے جو پادری ہوتے تھے وہ آرتھوڈوکس کہلاتے تھے، اور جو مغربی کلیسا کے پادری ہوتے وہ رومن کیتھولک کہلاتے تھے۔ تو یہ آرتھوڈوکس اور رومن یعنی مشرقی اور مغربی کے درمیان جو کئی مسائل میں اختلافات بڑھے۔ مشرقی کلیسا کے افراد اپنی عبادت میں مقدس دو جہتی مذہبی مجسمے یا شبیہیں استعمال کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حواریوں کی تصویروں پر مشتمل تھے، جبکہ مغربی کلیسا میں مجسموں کی اجازت تھی۔ یعنی کہ مشرقی کلیسا میں مجسموں کا استعمال بہت ہی کم ہوتا تھا، صرف دو جہتیں ہوتی تھی، یا وہ بالکل مجسمے بھی نہیں ہوتے تھے یا شبیہیں ہی ہوتی تھیں۔
لیکن مغربی کلیسا میں مجسموں کی عام اجازت تھی، عبادت میں اس کا عام استعمال ہوتا تھا۔ دوسری بات، مشرقی افراد غوطے کے ذریعے بپتسمہ کرتے، جبکہ مغرب میں یہ کام پانی چھڑکنے سے کیا جاتا تھا، کہ صرف انسان کے اوپر وہ مقدس پانی چھڑک دیا جاتا تھا تو وہ بپتسمہ کی رسم ادا ہو جاتی تھی۔ لیکن مشرق میں ایسا نہیں، باقاعدہ ڈبکی لگانی پڑتی تھی۔ مشرق میں اجتماعی کھانے پر لوگوں کو روٹی اور شراب دونوں پیش کیے جاتے تھے، جبکہ مغربی کلیسا کے لوگ صرف روٹی پیش کرتے تھے۔ اجتماعی کھانے پر مشرق میں روٹی اور شراب دونوں، اور مغرب میں صرف روٹی پیش کی جاتی تھی، شراب نہیں۔ مشرق میں پادری بنانے کے عمل سے پہلے شادی کی اجازت دے دی جاتی، جبکہ مغربی کلیسا تجرد پر اصرار کرتا تھا۔ یعنی مغربی کلیسا کے اندر رہبانیت کی صفت زیادہ پائی جاتی تھی۔ رہبانیت کی صفت کا مطلب یہ کہ پادری کے لیے مجرد ہونا ضروری تھا، اور مشرق میں ایسا نہیں تھا، اس کو شادی کرنے کی اجازت تھی، وہ پادری بننے سے پہلے شادی کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں مغربی کلیساؤں میں یہ تھا کہ اگر وہ اسے پادری بننا ہے تو پادری بننے سے پہلے وہ شادی شدہ نہ ہو۔ مشرقی کلیسا یونانی زبان کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتی، جبکہ مغربی کلیسا 20ویں صدی کے وسط تک لاطینی زبان استعمال کرتی رہی۔ یعنی مشرقی کلیسا کی زبان یونانی تھی اور مغربی کلیسا کی زبان لاطینی تھی، روم کی جو زبان تھی وہ۔ نقصان کہ اس صدی میں ان کا نقصان کیا ہوا، ان 8 صدیوں میں۔ قرون وسطیٰ میں مشرقی و مغربی کلیساؤں میں زبردست اختلاف قائم رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی عیسائی مختلف حملہ آوروں کو روکنے اور مغرب کی تعمیر میں مصروف رہے، اور مشرق کی تمام سلطنتوں پر اسلام کا قبضہ اقتدار ہو گیا۔ یعنی ان کو دونوں طرف سے نقصان ہوا، مغرب کے لوگ بھی نقصان میں رہے اور مشرق کے لوگ بھی نقصان میں رہے۔ خلاصہ، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے قرون وسطیٰ کا تعارف پڑھا، پھر اس کے بعد اس کی تاریخ پڑھی کہ کیا اس میں ان کی عیسائیت کی کیا تاریخی حیثیت ہے، پھر ان میں جو اختلافات تھے وہ اختلافات کیسے کیسے تھے، کن کے بیچ اختلافات تھے، پاپائیت کا کیا کردار رہا اس دور میں، یہ پڑھا، پھر آرتھوڈوکس و کیتھولک کے بارے میں پڑھا کہ ان دونوں میں اس دور میں کیا گل کھلائے، پھر نقصان اس صدی میں، ان 8 صدیوں میں قرون وسطیٰ کے دور میں عیسائیت